حضرات، ابھی آپ بہترین خطاب سماعت کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا حضرت نے جو بیان فرمائے اس پہ ہم تمام حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، ابھی حضرت بیان کر رہے تھے کہ جس قوم کی ابتدا اقرا سے، جس قوم کی شروعات اقرا پڑھیے سے ہو، اس قوم میں اگر جہالت ہو کتنی افسوس کی بات۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 6666 آیتیں نازل کی۔ پورے قرآن شریف میں کتنی آیتیں؟ 6666 آیتیں۔ ہر آیت ہمارے لیے لائق عبرت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جس آیت سے شروعات کی، وحی کی، اگر ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلی وحی نازل کی، اگر ہم اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، اگر ہم اس پہ عمل کرنے لگیں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اگر اسی کو اگر چھوڑ دیا تو دنیا میں بھی ناکام اور آخرت بھی برباد۔ تو محترم حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں آپ کیوں شرکت کر رہے ہیں۔ مدرسۃ الرضا یا فرسٹ فلور کا جو تعمیری کام تھا تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اکثر و بیشتر محلوں میں مدرسے تو ہیں، اکثر و بیشتر محلوں میں مدرسے تو ہیں، مگر یہ قوم جہالت کا سامنا کیوں کر رہی ہے؟ شاید ہی کوئی ایسا محلہ ہوگا دموں کے محلوں میں جہاں کوئی مدرسہ نہ ہو۔ اکثر و بیشتر محلوں میں جو مسلم محلے ہیں وہاں مدرسے ہیں، مگر کن کے ہاتھ میں؟ شاعر نے کہا ہے نظام میں قضا کچھ اس طرح بگڑ گیا ساقی، نظام میں قضا کچھ اس طرح بگڑ گیا ساقی، اسی کو جام ملتا ہے جسے پینا نہیں آتا۔ تو آج مدرسے تو بن چکے ہیں، بلڈنگ بنا لینا کافی نہیں۔ صحیح بات۔ مدرسہ کا مین مقصد کیا ہے؟ تعلیم ہے۔ مدرسہ بولتے ہی ہیں درس حاصل کرنے، سبق حاصل کرنے کی جگہ کو۔ تو اگر آپ یہاں افتتاح میں، ادگھاٹن میں شرکت کر رہے ہیں تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس محلے، خاص کر بازار محلے والے ہیں، اور بازار محلے کے ساتھ ساتھ پورے شہر والے، کیونکہ مدرسے تو بہت ہیں، مگر آپ کو معلوم ہوگا کہ دینی تعلیم کتنے لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ دینی تعلیم اکثر و بیشتر جو لوگ دارالعلوم یا مدرسہ پڑھائی کرنے جاتے ہیں وہی لوگ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ دینی تعلیم صرف کتنا سمجھتے ہیں، کسی طریقے سے ہم قرآن شریف پڑھ جائیں، صرف اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ دینی تعلیم۔ اگر ماں باپ سے یا بچوں سے پوچھا جائے کہ آپ نے اپنے بچوں کو کتنا پڑھایا، تو ابھی سوال پورا نہیں ہوا جواب آ جاتا ہے کہ مکمل ہے۔ کیا ہے؟ مکمل ہے، دین پورا مکمل سیکھ چکا۔ بتائیے یہ لوگوں کی ذہنیت کہاں سے آئی ہے؟ لوگ کیوں سوچتے ہیں کہ صرف قرآن پاک پڑھ جاؤ، وہ بھی جیسا حکم ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ پڑھنا جو ہے فرض ہے۔ آپ بتائیں کہ عوام میں کتنے لوگ تجوید و قرات کے ساتھ قرآن شریف پڑھتے؟ پرسنٹیج میں نہیں آئیں گے۔ یہ فرض ہے، وہ علم میں بتا رہا ہوں جو فرض ہے، فرض عین ہے، جس کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو پرسنٹیج میں بھی نہیں لوگ آئیں گے جو تجوید و قرات کے ساتھ قرآن شریف پڑھتے ہوں۔ عوام میں جو لوگ دارالعلوم یا مدرسوں میں پڑھائی کرنے جاتے وہ بڑے مشکل سے 2 سے 3% لوگ ہوتے،
باقی لوگ جو 97 سے 98% لوگ ہیں ان میں آپ کو بہت کم مشکل سے آپ کو ڈھونڈنے سے جلدی نہیں ملے گا جو اچھے تجوید و قرات کے ساتھ قرآن شریف پڑھے اور ان کو ضروریات دین معلوم ہو، جلدی ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے۔ تو اس کی وجہ جانتے ہیں کیا؟ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہم تعلیم یافتہ لوگ عوام میں جس کا علم حاصل کرنا فرض ہے، اتنا علم حاصل کرنے والے لوگوں کو ہم جب تلاش کرتے ہیں تو ہمیں پرسنٹیج تک لوگ نہیں پہنچتے، اتنے نہیں مل پاتے۔ آخر کہاں گڑبڑی ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہر محلے میں مدرسے تو ہیں مگر علم نہیں۔ آخر کیا وجہ؟ تو وجہ یہ ہے، میں آپ کو وجہ بھی بتاؤں کہ دونوں طرف سے گڑبڑ ہوا، کچھ ہماری لائن کی طرف سے بھی گڑبڑی ہے اور کچھ عوام کی طرف سے بھی گڑبڑی ہے۔ کیسے کہ ابھی حضرت نے حدیث پاک پڑھی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد و عورت پہ علم حاصل کرنا فرض ہے، علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ تو ہر مسلمان مرد و عورت پہ علم دین حاصل کرنا کتنا فرض ہے، جس کے بارے میں اس مختصر سے وقت میں آپ کو پورا نہیں بتایا جا سکتا۔ کم سے کم جیسے حضرت نے بتایا کہ عقائد، کہ ہمارا عقیدہ درست ہو، کہ ہم سنی صحیح المذہب ہوں، کہ بد مذہب سے کا عقیدہ کیا ہے اس سے ہم دوری اختیار کریں اور ہمارا عقیدہ سنی صحیح المذہب ہو، اتنا کم سے کم عقیدہ جو ہے اتنا تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ضروریات کے جو مسائل ہیں، جو انسان جس لائن میں رہتا ہے، جیسے میں مدرس ہوں تو ہمارے لیے تدریس کے مسائل حاصل کرنا فرض ہے، طلبہ کے لیے ان کے لیے اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ وہ ان کے لیے صرف یہ نہیں کہ مدرسے میں ایڈمیشن کرا لو اب ہر ذمہ داری سے بری ہیں، ایسا نہیں، بلکہ طلبہ کے لیے بھی ایک لمٹ ہے، کیا حلال کیا حرام۔ اسی طریقے سے جو بزنس مین ہیں ان کے لیے بھی ایک لمٹ ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک طریقہ بتایا کہ کہاں تک چلو گے، کس طریقے سے چلو گے تو یہ حلال ہے اور اگر اس سے آگے بڑھے تو حرام ہو جائے گا۔ یہ علم حاصل کرنا فرض۔ نماز کے فرائض، شرائط، واجبات، مفسدات، ان کا علم الگ الگ حاصل کرنا فرض ہے۔ اور رزق حلال، حرام سے بچنا، ہم رزق حلال کس طریقے سے طلب کریں، حاصل کریں، اس کا علم بھی حاصل کرنا فرض ہے۔ تو فرض ہے کہ اتنا علم حاصل کرنے کے لیے اس مختصر سے وقت میں آپ نہیں کر سکتے۔ تو یہ سسٹم کیسے بگڑا؟ کیونکہ حدیث پاک میں تو آیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد و عورت پہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے، اصول فرض بتایا۔ لیکن جو لوگ جن کے اوپر علم حاصل کرنا فرض بتایا گیا، کیا وہ لوگ کوشش کرتے فرض علوم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے؟ بہت کم لوگ۔ صرف دنیاوی ترقی کے لیے تو خوب کوشش کرتے، مگر جس کے ذریعے ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے، اس کے لیے ہم بالکل کوشش نہیں کرتے۔ ایک طرف یہ کمی کس کی طرف؟ جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہر مسلمان مرد و عورت پہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے، تو ہم اب جب فرض ہونے کے باوجود اگر اس پہ کوشش نہ کریں تو کس کی کمی؟ عوام کی بھی کمی ہے۔ اور دوسری طرف ہماری لائن والوں کے علماء اور حفاظ کی کمی کیسے ہوئی؟ ابھی جو صرف یہاں دموں کا نہیں، تقریباً کیرل کا علاقہ چھوڑ کر کے پورے ہندوستان کا سسٹم کہ لوگ دین حاصل کرنے کے لیے صرف وہی جو دارالعلوم یا مدرسوں میں ایڈمیشن کراتے وہاں جا کے پڑھائی کرتے، صرف دینی تعلیم جو فرض علم ہے صرف انہیں کو معلوم ہوتا۔ ان کے علاوہ ڈھونڈنے سے آپ کو جلدی نہیں ملیں گے جن کو فرض علوم حاصل ہے۔ تو اب سسٹم کہاں کے لیے بنایا گیا؟ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے صرف وہ لوگ جو 2 سے 3% لوگ جو ہیں تعلیم حاصل کرنے والے، ان کے لیے تو انتظام کیا گیا۔ لیکن جو 97 سے 98% لوگ جو ہیں وہ بھی تو مسلمان ہیں، کیا ہیں؟
مسلمان تو ہیں، ان کی تعلیم کے لیے کہاں انتظام کیا گیا ہے؟ انتظام آپ لوگوں میں اس مدرسے کے علاوہ یہاں کتنے لوگ آئے ہیں، اس میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کسی حافظ یا عالم سے قرآن پاک پڑھا ہو یا کسی مدرسے میں سسٹم سے پڑھائی کی ہو؟ کوئی ہے؟ کہیں نہیں، ایک بھی نہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے بتائیے کہ آپ لوگوں میں کیا یہاں حافظ عالم آج سے ہیں یا مدرسے صرف آج سے ہیں؟ اتنا زمانہ ہوگا، کتنی پیڑھیاں گزر گئیں، مگر اس کے باوجود آپ لوگوں میں کوئی ایسا انسان نہیں، کوئی ایسا فرد نہیں جو کسی حافظ سے یا کسی دارالعلوم سے باضابطہ طور پہ فرض علوم حاصل کیا ہو۔ تو وجہ یہ ہے کہ ہم نے دینی تعلیم کو کدھر بانٹ دیا؟ صرف 2 سے 3% والوں کے لیے، باقی جو 97 سے 98% والے لوگ ہیں ان کو بری الذمہ کر دیا۔ کیا وہ سمجھنے لگے کہ ان کے اوپر تو تعلیم حاصل کرنا فرض ہی نہیں ہے، ضروری ہی نہیں ہے، عمل بھی کس کے لیے ہو گیا؟ وہی لوگ جو لوگ پڑھ رہے ہیں، تعلیم جنہوں نے حاصل کی ان کے لیے۔ تو محترم حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ حدیث پاک میں جو آیا کہ ہر مسلمان مرد و عورت پہ علم حاصل کرنا فرض ہے، علم دین خاص کر حاصل کرنا فرض ہے، اور قرآن پاک کی پہلی وحی بھی کیا ہے؟ کس سے؟ اقرا سے، کہ پڑھیے، پڑھنے ہی میں بھلائی ہے دنیا اور آخرت کی۔ تو الحمدللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ مدرسۃ الرضا میں نیچے جو گراؤنڈ فلور ہے وہاں جینس کی پڑھائی ہوتی ہے، لڑکوں کی اور بڑوں کی، اور اوپر جو بنا ہوا ہے یہاں فیمیل کے لیے، لیڈیز کے لیے یہاں انتظام کیا گیا الگ الگ۔ تو یہاں آپ کو معلوم ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ یہ 2 سے 3% والوں کے لیے نہیں ہے، یہاں 97 سے 98% والوں کے لیے جن کے لیے دینی تعلیم کا انتظام نہیں، ان کے لیے یہاں کیا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں ہاسٹل بنا کر کے یا گاؤں دیہات سے بچے آ کر کے تعلیم حاصل نہیں کرتے۔ کون لوگ پڑھائی کرتے؟ شہر اور محلے والے لوگ۔ اگر اس طریقے سے اگر ہر محلے میں سسٹم ہو جائے پڑھائی کا کہ ان کو باضابطہ طور پہ جو فرض علوم ہے، تجوید وغیرہ اور عقائد اور فرائض و واجبات و شرائط مفسدات وغیرہ، طہارت کے مسائل، حلال و حرام کی تمیز، اگر ہر محلے میں اس طریقے سے باضابطہ طور پہ تعلیم کا سسٹم بنا دیا جائے تو ضرور علم جو ہے بڑھے گا، ہوگا ایسے؟ میری بات شاید آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی؟ میں غلط تو نہیں بول رہا ہوں؟ اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ضرورت ہے۔ اگر اسی طریقے سے سسٹم رہا کہ صرف 2 سے 3% والوں کو اگر ہم نے سمجھ لیا کہ صرف دین انہی کے لیے ہے، تو 97 سے 98% والے لوگ جو ہے اسی جہالت کی وجہ سے اور اپنی زندگی کیا، صرف ان کی زندگی کیا، نسلیں گزر جائیں گی اور تعلیم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو ہمیں اس کی سخت ضرورت ہے کہ دینی علم حاصل کرنا صرف 2 سے 3% والوں کے لیے نہیں بلکہ پورے 100% والوں کے لیے کیا ہے؟ دینی علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو اس کے لیے انتظام کیا گیا، اور صرف ایک آدمی سے ایسا نہیں ہوگا کہ صرف میں کوشش کروں اور سب کے سب تعلیم یافتہ ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس میں آپ کو بھی ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ ساتھ کس طریقے سے؟ ہم یہ نہیں کریں آپ چندہ لا کے دیجئے، پیسے لا کے دیجئے، آپ ساتھ اس طریقے سے دیجئے کہ آپ، کیونکہ حدیث پاک میں کیا آیا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد و عورت کا علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ جب فرض ہے تو آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ یہاں آ کر کے جو جینس ہیں، جو لڑکے یا بڑے لوگ ہیں، وہ یہاں نیچے آ کر کے تعلیم حاصل کریں، اور جو لڑکیاں عورتیں ہیں ان کے لیے اوپر انتظام کیا گیا۔ تو یہ اب ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں ہوگی کہ میں پورے محلے والوں کو بلا کر کے پڑھاؤں۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا، اکثر کو معلوم ہے، کیا صرف محلہ نہیں شہر والوں کو معلوم ہے کہ یہاں جو تعلیم کا نظام ہے، سسٹم ہے، وہ جو جتنی ضرورت ہے کم سے کم فرض علوم وہ چیزیں یہاں سکھائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صلاۃ و سلام پڑھ لو۔